بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریته وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مختصر سی گزارشات ہیں، مقصود نہیں تھا بیان، لیکن گزارشات عرض کرنی ہے۔ الحمدللہ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے تو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ جہاد میں شہید ہو گئے۔ تو صحابہ تو بڑے حریص تھے شہید ہونے کے، گھر سے نکلتے تھے جہاد میں تو یہ ارادہ ہوتا تھا کہ شہید ہو جائیں، تو شہادت کی جہاد کی ان کے یہاں بڑی تمنائیں ہوتی تھی، تو وہ شہید ہو گئے۔ کچھ سال گزرے تو ان کا ایک بھائی وہ مدینے میں اپنی طبی موت میں فوت ہوا، تو صحابہ دونوں کا موازنہ کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھو نا جی وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ جہاد میں شہید ہو گیا، اس کو دیکھو بستر پہ فوت ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے سن لیا یہ بات، آپ نے سنی تو آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا ہے؟ ان کا جی کہ وہ دیکھے جی وہ شہید ہو گیا اور یہ اپنی موت فوت ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ شہید ہے، شہادت کی بڑا درجہ ہے، لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ یہ جو بھائی کے بعد اتنے سال زندہ رہا، رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور اس کے بعد نیک اعمال کیے، جہاد کی، اس کے بعد اس کی اعمال ہیں، ساری ترتیب ہے، تو ان کے وقت جو یہ جس نے بعد میں کیا ہے تو یہ اس کو اس سے بلندی پہ نہیں لے جائے گا۔ یہ ایک نمونہ ہے کہ ہر لمحہ یا تو آدمی کو بلندی پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے یا پستی کی طرف پھینک رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا زندگی کا جو شیڈول ہے نا، یہ گھڑی کی طرح چل رہا ہے، ٹائم بڑھ رہا ہے لیکن زندگی کا ٹائم کم ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں نا، لوگ تو بے وقوفی میں سالگرہ میں تالیاں بجاتے ہیں اور موم بتیاں بند کرتے ہیں، وہ بجھاتے ہیں، تو وہی زندگی کے اتنے سال چلے گئے، یہ ٹائم بڑھ رہا ہے، ہمارا گاڑی چل رہی ہے، اگلا دن آ رہا ہے، لیکن ایک دن نکل گیا، زندگی سے نکل رہا ہے، بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ اور اب تو اتنی بے برکتی ہو گیا ٹائم میں کہ صبح دوپہر شام ایسے گزرتی ہے کہ جیسے چٹکی بجائی جاتی ہے، اور یہ بے برکتی ہے۔ وگرنہ اسی ہی 24 گھنٹے میں ہمارے اکابر کے اعمال کی ترتیب کو دیکھا جائے تو رشک کرتا ہے آدمی، تلاوت، ذکر، تسبیحات، درود شریف، اعمال اتنے تھے۔ اور دنیا کے اب تو ہماری زندگی اتنی آسان ہے کہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں باتھ روم میں ہر چیز کی سہولت ہے، ساتھ ہی کچن ہے، ہر قسم کی سہولت ہے۔ آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں، ورچی خانہ اس طرح نہیں تھا، پہلے تو لکڑے لاؤ، لکڑے گیلیوں نے خشک کرو، پھر یا کوئلہ ہے اسے آگ لگاؤ، مٹی کا تیل لگا کے آگ لگاؤ، دھواں نکلے، پھر اس کے بعد ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا، یہاں تو ایسے کلک کرو تو سوئی گیس سے یا الیکٹرک اس سے آگ لگ گئی ہے۔ اور اس کے بعد گھروں میں بیچاری عورتیں وہ پیستی تھیں، گندم پیستی تھیں، اب تو آٹے کے توڑے بن جاتے ہیں۔ اور اس بچوں کا تو پوترے کہتے تھے، جو گندے بچوں کے پخانے کے ہوتے تھے، وہ انہی کو دوبارہ دھوتی ہوتی تھی، انہی صاف کرتے تھے پیشاب پخانے کے۔ اور اب تو بچے کو پیمپر بن کے ماں باپ دونوں ہی آزاد ہو گئے، اور بس بچہ اس نے باندھا ہوا ہے۔ اور آدمی نے جب پیشاب کے لیے، تو ہم نے تو وقت دیکھے ہوئے ہیں، دور جانا پڑتا تھا، گاؤں میں اگر چلے جائیں تو کئی میل بھی چلنا پڑتا تھا، آبادی سے باہر جانا پڑتا تھا، تو وہ اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل اندھیرا ہوتا تھا۔ اور جن علاقوں میں سانپ شانپ ہوتے ہیں وہاں ایک یہ بھی مسئلہ بڑا ہوتا تھا۔ تو اب اتنی آسانی ہے کہ گھر کے کمرے کے اندر ہی آدمی کو پیشاب پخانا، یہ ساری سہولت، غسل، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، اور اس کے بعد کنوینس کا گھوڑے، اونٹ، ان کا چارہ، ان کی سسٹم، ان کا ابھی گھر کے اندر ہی کار کھڑی ہے، اور اپنے ایئر کنڈیشن کمرے سے نکل کے ایک کنڈیشن کار میں آدمی بیٹھ جاتا ہے، گرم سردیوں میں گرم ہیٹر والے کمرے سے نکل کے کار کی گرمی میں اس میں ہیٹر میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو وہ بظاہراً
تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن زمین پہ وہ سپیڈ کتنی چل رہی ہوتی ہے. ہم نے بڑے لمبے سفر کیے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. میں ایک دفعہ گلگت گیا تو رمضان تھا، 24 گھنٹے بعد میں اپنے گھر پہنچا. اس کے بعد اجتماع میں لنگر مخدوم میں جاتے تو بعد ہم 1-1:30 بجے بھی گھر آتے تھے. تو ابھی حال یہ ہے کہ وہاں زور کی نماز پڑھے تو عصر سے پہلے ہم اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں. کتنی آسانیاں دی ہیں، کتنی اللہ نے آسانیاں دی ہیں. یہ مانسیرا بفا میں ہمیں 5-7 گھنٹے بھی لگ جاتے تھے، ابھی 2 گھنٹے وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر میں 2 گھنٹے میں داخل ہوتے ہیں. ہمیں وقت کی بھی آسانیاں کتنی ہو گئی. اسی طرح پہلے جس پڑھنے والے بچے تھے کتابیں نہیں ملتی تھی، اب نیٹ کھولو اور جو اپنی مرضی کا ہے اس کا پرنٹ نکالو. کتنی سہولتیں، پیسے بھی نہیں لگتے. تو اتنی سہولتیں تو ہو گئی، اتنی آسانیاں تو ہو گئی. حرمین کا سفر مجھے خود یاد ہے کہ جو حرمین پہ جایا کرتا تھا، ہم نے بچپن میں دیکھا تو بحری جہازوں پہ لوگ جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور وہ اگر بحری جہاز میں فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھ کے سمندر میں اسے ڈال دیتے تھے. تو مشکل تھا، 6 مہینے لگ جاتے تھے واپس آنے. مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں اتنا کہیں دن لگ جایا کرتے تھے. تو آج فجر مدینے پڑھو، مکہ تو ٹرین آ گیا، زور مکہ میں پڑھو، اثر مدینے میں پڑھو. تو وقت بھی ہو گیا، آسانیاں بھی ہو گئی، سہولتیں بھی ہو گئی. پرانے زمانے کے جو بادشاہ تھے نا، اس کے پاس بھی اتنی سہولت نہیں تھی جو آج یہ غریب کے پاس ہے. لیکن ہمارا دین غریب ہو گیا، اللہ کا تعلق کمزور ہو گیا، رسول اللہ سے رشتہ بڑا کمزور ہو گیا. پہلے یہ چیزیں بڑی مضبوط تھی، مسجدیں کچی تھی لیکن ایمان پکے تھے. نیچے دڑیاں سردیوں میں وہ ڈال دیتے تھے، گھاس سا وہ گرم کر دیا کرتا تھا. اور بعض مسجدوں میں ساری رات تو دیگ سی ہوتی تھی، اس میں پانی گرم ہوتا تھا کہ چلو فجر میں یا عشاء میں آسانیاں ہو جائیں. اب تو وہ گیزر لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں. اتنی آسانی، اتنی سہولتیں، لیکن مسجدیں بھی وہ بات نہیں. دیکھیں نا جی، جمعے میں مسجدوں میں جگہ ختم ہو جاتی ہے تو کیا باہر سے لوگ آ جاتے ہیں یا نئے مسلمان آ جاتے ہیں؟ وہی محلہ ہے، وہی لوگ ہیں. باقی نمازوں میں فجر میں 1 صف 2-1.5 ہوتی ہے اور جمعے میں 25 صفیں ہوتی ہیں. یہی حال باقی نمازوں کا ہے، چلو 2 نہیں تو 4-6-8 ہو جاتی ہیں. تو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کھانے کی سہولت، پینے کی سہولت، سونے کی سہولت، ہر طرح کی سہولت، اتنی نعمتوں پہ نعمتیں، نور علی نور کی ترتیب کے ساتھ. لیکن ایمان کمزور ہو گیا، ترتیب خراب ہو گئی، وقت سے برکت چھین لی گئی، نکل گئی، چھین لی گئی. اہتمام دین کا ختم ہو گیا. جو نماز پڑھتے ہیں بہت تھوڑے بندے اہتمام کے ساتھ. قرآن نے نماز کو 2 طرح بیان کیا، جو حافظون، خاشعون علیحدہ ہے. جو حافظون میں وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، خاشعون میں جو نماز کے اندر جنہیں خشیت نصیب ہوتی ہے، حاضری حضوری نصیب ہوتی ہے، معراج علی کیفیت نصیب ہو، وہ نکل گئی. وضو اتنا آسان ہو گیا، گھر میں بے آدمی نلکا گرم ہے، ٹھنڈا ہے، ترتیب ہے. تو اتنی سہولتیں پا کے الشکر گزار ہونے کی بجائے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں اس کا سٹائل بدل جاتا ہے، اس کی رشتہ داری پرانی ختم ہو کے نئے رشتہ دار بن جاتے ہیں، پرانے دوست اور تعلق ختم ہو کے نئے دوست اور تعلق بن جاتے ہیں، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی ترتیب بدل جاتی ہے. تو یہ ہم ترقی نہیں کر رہے، ہم ترک رہے ہیں. دیکھتے ہیں نا کوئی چیز خراب ہو جائے نا، سڑ جاتی ہے تو ہم سڑ رہے ہیں، ہم دلدل میں ڈوب رہے ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. میں ایک دفعہ، پرانی بات ہے کہ میں اڈے پہ ایک مسجد بیٹھا، گاڑی پہ بیٹھا تو میں الحمدللہ سفر میں تسبیحات اور مطالعہ دونوں چیزیں بہت ہو جاتی تھی. تو اب تو سفر بہت کم ہوتا ہے، پہلے بہت سفر ہوتے تھے، مسلسل کئی دن ہو جاتے تھے الحمدللہ. تو میں ایسے مصروف تھا تو میں ساتھ ایک گاڑی تھی تو وہ گاڑی آگے گئی
تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، میں نے کہا وہ یہ کہ گاڑی پیچھے چلی تھی. وہ جب آگے ہوئی نا تو مجھے ایسے لگا کہ ہماری گاڑی واپس چل گئی. تو میں ایسے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو اس پہ ڈرائیور تو ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا یار ڈرائیور نے تو گاڑی کیوں پیچھے چلی گئی. ایک دم مجھے خیال آ گیا ایک دوسری گاڑی آگے جا رہی تھی، تو میں نے اپنے آپ کو پیچھے سمجھا. اسی طرح دوسری گاڑی پیچھے جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے بھائی، جو ہمیں نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے. جو ہم سنتے ہیں کہتے ہیں بس یہی ہے. جو ہم بول دیتے ہیں کہتے ہیں حرف آخر ہی یہی ہے. ہمارے جو دل میں آ جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس سے بہتر ہی کوئی نہیں. ہم اپنی عقل کو وہ ارسطو اور افلاطون کی طرح اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں. اللہ، اب تو اس نیٹ کی وجہ سے لوگوں نے علماء سے بھی رابطے چھوڑ دیا. ہر بندہ خود مفتی بننا شروع ہو گیا. اسے کیا پتا یہ ایپس مرزیوں کی ہے، شیعوں کی ہے، خارجیوں کی ہے، کن کی ہے، بس وہاں سے دے کے فتوے دینا شروع کر دیتا ہے. تو بھئی گزارش ہے، یہ جو ہمارے مسجدیں ہوتی تھی نا پہلے، وہ مسجدوں میں گھڑیال ہوتے تھے، ٹن ٹن کی آوازیں آتی تھی. اب تو الیکٹرانک وہ لگ گئی ہیں، ٹائم شیڈول چل رہا ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہے، پورے پورے دن کے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے اوقات چل رہے ہوتے ہیں، تو ایک سائرن سا بج جاتا ہے. تو جو گھڑیال ہوتا تھا نا، اس کے جو بڑا شیشہ نا، اس کے باہر ایک شعر لکھا ہوتا تھا، اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر اوڑ گھٹا دی. یہ گھنٹہ ٹن جو بچتا ہے تیری زندگی کا ایک گھنٹہ چلا گیا، بڑھ نہیں گیا. بچہ جی آج 15 سال کا ہو گیا، اس کے 15 سال چلے گئے. تو خدا را میری گزارش ہے، رجب بھی غفلت میں چلا گیا. میں تو خود بھی شرم آتی ہے اپنے آپ پہ، نکارا ہو گیا ہوں. شبان بھی اتنی تیزی سے جا رہا ہے، پتہ چلے گا رمضان آ گیا. ہم نے تو دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جو لوگ رمضان سے پہلے اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان کا رمضان خوبصورت بناتے ہیں، اور پھر ان کا آخری عشرہ تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے بخشش کے فیصلے اور حقیقی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. تو بھئی بس گزارش ہے اور کچھ نہیں ہے. تھوڑا سا تنہا بیٹھ کے سوچیں، تھوڑا سا تنہا بیٹھ کے سوچیں، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ عارضی ہے. ہم سے پہلے لوگ کہاں چلے گئے، ہم سے خوبصورت تھے، ہم سے ذہین تھے، ہم سے طاقت والے تھے، ہم سے زیادہ قوت والے تھے، ہم سے زیادہ اعمال والے تھے. کہاں گئے وہ، کدھر ہیں وہ؟ بعض لوگ تو اتنے قوی تھے کہ سمجھتے تھے ہم جیسا ہی کوئی نہیں. کہاں چلے گئے؟ ان کے مکان اجڑ گئے، ان کی دکانیں اجڑ گئی، ان کے نشان مٹ گئے، ان کے نام بھول گئے. تو بھئی ہم نے بھی اس قافلے میں ہیں. یہ قافلے میں جہاں ملک و موت کو حکم ہوگا، وہ نہیں دیکھے گا اس کو 10 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، وہ اٹھا لے گا. ایک دفعہ ایک واقعہ اسکردو میں گلگت میں پیش آیا. ایک بچہ تھا، 6 بہنیں تھیں، تو کاکول میں پڑھتا تھا. 6 فٹ تھا اس بچے کا قد. گھوڑے سے گرا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی. موسم خراب ہو گیا اور 3 دن گزر گئے، ماں بچے کی لاش بھی نہیں دیکھ سک رہی تھی. بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا کس وقت بلائے، بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، یا بیوی فوت ہو جائے، خاوند ہوا ہو جائے. یہ زندگی کا ایک وقت ہے. ہم سے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا. ہم لوگوں کی طرف دیکھ کے جی رہے ہیں، ہم اپنے اندر نہیں دیکھ رہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ہم لوگوں کے عیب گن رہے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ پہنا، اس نے یہ کھایا، یہ کرتا ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میدان معاشر میں لوگوں کے بارے میں تو پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا لاؤ بھی آؤ. اور جو لوگوں کے بارے میں ہم کرتے ہیں یہ غیبت میں آتا ہے. لکھا ہے کہ جس کی غیبت کہے گی جب تک اس کو نہیں پتا تو آدمی توبہ کرے تو معاف ہو جائے گی، اگر اس کو پتا چل گیا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگی. اور پھر الزام فوتان، آپ یقین مانے میں تو اس معاشرے کا حصہ ہوں، اور پھر لوگوں کے ٹیلی فون بھی آتے ہیں. میرا خیال ہے اگر ایک دن میں 20 ٹیلی فون آتے ہیں نا تو 15 ٹیلی فون آتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. خوشیاں آتی ہیں تو کوئی جادو نہیں ہے، بیماری غم آ گیا تو جادو ہو گیا ہے.
یار کیا ہے، یہودی عیسائی ہندو نہیں بیمار ہوتے، ان کو نہیں تکلیفیں آتی، مسلمان کو آئے تو جادو ہو گیا ہے، ہمارا تو اللہ پہ یقین بھی ختم ہو گیا ہے، ہم تھڑے پہ بیٹھنے والوں کے حساب سے اتنے اپنے آپ کا ایمان ضائع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے ان پہ یقین کیا اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں، اس کے 40 دن کے جو ان کے پاس گیا 40 دن کے اعمال ہی قبول نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا آج بیٹھے رات کو اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تیری توفیق سے ہوتا ہے، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ تیری توفیق سے ہوتا ہے مجھے توفیق دے، اللہ میری حفاظت فرما، میرے دل کو لگا دے، جوش خروش پیدا کر دے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے نیک صالحین دیکھے کہ قرآن جیت روز پڑھتے تھے، 50-50 ہزار کی روٹین تھی روز کی درود شریف کی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے شروع میں وہ 500 نفل پڑھتے تھے، قاضی صاحب لٹی والے، جب بوڑھے ہو گئے 100 سال کے لگ بھگ میں سے زیادہ ہی ہوں گے تو کہتے تھے بوڑھا ہو گئے آپ نہیں پڑھے جاتے، پہلے 300 پہ آئے، 300 سے 200 پہ آ گئے۔ تو میں ان کے پاس اکثر ہوتا تھا تو وہ بس باہر نکل جاتے بڑے سے پتھر پہ، تو وہیں پڑھتے رہتے تو پھر بڑا وقت گزار کے آ جایا کرتے تھے۔ ہم تو حال یہ ہو گیا کہ لوگ تو اب سنتوں کا اہتمام بھی ختم ہو گیا لوگوں میں، نوافل تو چھوٹ ہی گئے لوگوں کے۔ خدارا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے دور میں تہجد اور اوابین اس کا ایسے اہتمام تھا جیسے نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا فکر کریں، ہم بالکل لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ماں باپ ایسا کرتے ہیں تو اولاد سے آگے کیا ان سے امید رکھیں گے۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔